اس تپتی سلگتی دوپہر میں شہر کے سب سے پرانے اور بڑے قبرستان میں ایک طرف الگ تھلگ سے بنے احاطے میں چند بچے چھپن چھپائی کھیلنے میں مشغول تھے۔ یہ احاطہ قبرستان سے ذرا ہٹ کے بنا ہوا تھا۔ بے شمار گھنے درختوں کے جھنڈ کی وجہ سے یہاں قدرے سکون تھا۔ اس گرم ترین موسم میں بھی یہاں اچھی ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا۔ اسی وجہ سے بچے ہر طرف سے بے نیاز ہو کر اپنے کھیل میں مگن نظر آ رہے تھے۔ وہ قریبی محلے کے رہائشی شبیر صاحب کے خاندان کے بچے تھے۔ شبیر صاحب کی اکلوتی چھوٹی بہن کی شادی لاہور میں ہوئی تھی۔ بچوں کو جیسے ہی گرمیوں کی چھٹیاں ہوتیں یا تو وہ بچوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کی طرف فیصل آباد چلی آتی یا پھر ان کے بھتیجے بھتیجیاں ان سے ملنے لاہور چلے جاتے۔ شبیر صاحب اور پھر سب مل کر خوب ہلا گلا کرتے۔ یہ ان کا برسوں پرانا معمول تھا۔ اس بار ناہید بچوں کے ساتھ چھٹیاں گزارنے آئی ہوئی تھی اور اس وقت سب بچے ماؤں سے نظر بچا کر کھیلنے کودنے آ گئے تھے۔ چھپن چھپائی کھیلتے ہوئے شامیر ایسی جگہ چھپ گیا تھا وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ عرفان اپنے پھپھوزاد شامیر کو ڈھونڈنے کی ہر کوشش میں ناکام ہونے کے بعد بآواز بلند اپنی شکست کا اقرار کرتے ہوئے پکار رہا تھا تاکہ وہ جہاں کہیں بھی ہو جیت جانے کی خوشی اسے باہر کھینچ لائے، مگر اس کے تمام کزن سمیت اس کی یہ کوشش بھی ناکام ثابت ہوئی تھی کیونکہ شامیر کہیں سے بھی آتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ فائزہ جو ان سب کزنز میں بڑی تھی، گھر جا کر اس کے بعد کے آنے والے حالات کا سوچ کر وہ رو رہی تھی کہ بڑا ہونا بھی کتنا عذاب ہوتا ہے۔ اب پھپھی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ ابو تو مار مار کر میرا قیمہ بنا دیں گے۔ امی کا سب سے زیادہ روب بھی فائزہ پر ہی ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شامیر کے اچانک گم ہونے پر حواس باختہ ہو رہی تھی، سب کی منتیں کر رہی تھی خدا کا واسطہ ہے شامیر کو ڈھونڈو۔ فائزہ اب زور زور سے رو رہی تھی۔ اس کو روتا دیکھ کر چھوٹی بہن رابعہ بھی اور باقی سب بچے بھی رونے لگے تھے۔ بچوں کو قبرستان میں اکٹھا دیکھ کر قبرستان کے رکھوالے رحیم بابا وہیں سے چلائے، میں تم سب کی شکایت شبیر صاحب سے کروں گا۔ لیکن ان کے زور سے چلانے پر بھی جب بچے وہاں سے نہ گئے تو بچوں کے پاس چلے آئے، لیکن جب پاس آئے تو سب بچوں سے رونے کی وجہ پوچھی۔ فائزہ نے اپنے ہوش سنبھالتے ہوئے کہا، ہم یہاں کھیلنے آئے تھے، میری پھپھو کا بیٹا شامیر کہیں ایسی جگہ چھپ گیا ہے، ہمیں اب وہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا، پلیز آپ ہماری مدد کریں۔ رحیم بابا نے بھی یہ بات سن کر پریشان ہو گئے، بچوں کو حوصلہ دیتے ہوئے بولے، مل کر ڈھونڈتے ہیں۔ چھوٹی رابعہ سے بولے، تم جاؤ شبیر صاحب کو خبر کرو، وہ بھی یہاں آ جائیں۔ رحیم بابا بچوں کو ساتھ لے کر شامیر کو ڈھونڈنے لگے، لیکن کافی دیر تلاش کے بعد جب شامیر نہ ملا تو رحیم بابا بہت زیادہ پریشان تھے۔ شامیر کے ملنے کی امید دم توڑتی جا رہی تھی۔ شبیر صاحب کی آمد کا انہیں بے چینی سے انتظار تھا، لیکن وہ نہیں پہنچے تھے۔ سب جگہ تلاش کرنے کے بعد وہ ایک جگہ پر کھڑے ہوئے تو انہیں شامیر دو درختوں کے درمیان بیٹھا ہوا نظر آیا۔ بچے شامیر کو پہچانتے ہوئے خوشی میں زور سے چلائے تھے۔ وہ سب شامیر کے پاس آ گئے، لیکن رحیم بابا شامیر کی حالت دیکھ کر سکتے میں آ گئے تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، پورے کپڑے بھیگے ہوئے تھے جیسے نہا کے آیا ہو۔ رحیم بابا نے شامیر کو نام سے پکارا، اس کا منہ پکڑ کر اپنی جانب کیا، لیکن شامیر ان کی جانب بالکل متوجہ نہ ہوا۔ فائزہ نے بچوں کے ساتھ مل کر شامیر کو اٹھایا اور خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہیں شامیر کے مل جانے کی خوشی میں اس کی کیفیت کا اندازہ ہی نہ ہوا۔ شامیر گھر آتے ہی سو گیا، لیکن شامیر جب رات کے کھانے میں بھی نہ اٹھا، اس کی امی جب اٹھانے آئی، شامیر بخار میں تپ رہا تھا۔ بخار اتنا شدید تھا، ناہید بی بی فوراً اپنے بھائی کی جانب گئی۔ بہن کی آواز میں شدید پریشانی دیکھ کر وہ فوراً شامیر کی جانب گئے۔ شامیر کو اتنا شدید بخار میں دیکھ کر فوراً اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے میڈیسن وغیرہ دے کر بخار کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ بخار کنٹرول نہ ہوا، بلکہ شامیر کو سانس لینے میں بھی مشکل ہونے لگی۔ شامیر کو آئی سی یو وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ شامیر کے ابو کو فون پر اطلاع دی گئی۔ اپنے اکلوتے بیٹے کی بیماری کا سن کر اپنی سب مصروفیات چھوڑ کر وہ اگلے کچھ گھنٹوں میں اپنے بیٹے کے پاس موجود تھے۔ ڈاکٹرز وغیرہ سے مشورہ کیا، انہوں نے اتنا کہا، بخار کنٹرول ہوگا تو شامیر نارمل حالت میں واپس آ جائے گا۔ شدید بخار کی وجہ سے شامیر کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے۔ رات اسی پریشانی میں گزری، صبح کی روشنی ہوئی۔ شامیر کے ابو نے شبیر صاحب کو گھر جانے کا کہا اور ساتھ میں کچھ رقم دے دی شامیر کے صدقے کے لیے۔ شبیر صاحب گھر آ کر بھی اپنے بھانجے کی طبیعت کو لے کر بہت پریشان تھے۔ اللہ نہ کرے اگر شامیر کو کچھ ہو گیا تو سب الزام ہم پر آئے گا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے
اور وہ شامیر کی صحت کے لیے دعا کر رہے تھے۔ بچے سب شامیر کی بیماری کی وجہ سے بہت اداس تھے۔ صدقے کا گوشت بانٹتے ہوئے جب وہ رحیم بابا کے پاس آئے تو انہوں نے شامیر کی طبیعت کا پوچھا۔ شبیر صاحب حیران رہ گئے کہ انہیں کیسے پتہ چلا، تو رحیم بابا نے گزشتہ روز ہونے والا سارا واقعہ بیان کر دیا اور ساتھ یہ تاکید بھی کی کہ اگر کل تک شامیر کی طبیعت صحیح نہ ہو تو مجھے ضرور بتائیں، ہو سکتا ہے شامیر کو روحانی علاج کی ضرورت ہو۔ شام کو شبیر صاحب جب ہسپتال گئے تو انہیں شامیر کے ابو نے بتایا کہ شامیر کچھ لمحے تو بالکل نارمل ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، لیکن پھر اچانک زور زور سے چلانے لگ جاتا ہے۔ شامیر کے بارے میں بتاتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرا بیٹا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ وہ رات بھی گزشتہ رات کی طرح گزری، فرق صرف اتنا تھا آج شامیر کو آکسیجن نہ لگی تھی۔ آج شبیر صاحب وہیں رک گئے تھے، وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے یہ رات خیریت سے گزر جائے۔ اگلے روز وہ شامیر کو گھر لے جائیں گے اور اس کا روحانی علاج کرائیں گے، لیکن اس کا ذکر شامیر کے امی ابو سے نہیں کیا تھا۔ اگلی صبح ڈاکٹروں کے مشورے سے شامیر کے سب ٹیسٹ کرائے گئے۔ تمام ٹیسٹ رپورٹس نارمل تھیں، لیکن شامیر کی کیفیت بالکل ویسی ہی تھی۔ کبھی وہ چلانے لگتا اور اتنا زور سے چیخنے لگتا کہ سب سہم جاتے۔ ڈاکٹر بھی اس کی کیفیت پر حیران تھے۔ شبیر صاحب نے شامیر کے ابو کو اپنے پاس بلایا اور تمام واقعہ سنایا، جس کے بعد شامیر کی یہ حالت ہوئی تھی۔ شامیر کے ابو سکتے کے عالم میں یہ سب باتیں سن رہے تھے۔ شبیر صاحب اپنی بات ختم کر کے بولے، ہو سکتا ہے کہ شامیر کو روحانی علاج کی ضرورت ہو اور ہمارے جاننے والے ہیں، اللہ نے چاہا تو ان کے تعویذ سے شامیر کی حالت بہتر ہو جائے گی۔ شبیر صاحب کے لہجے میں اتنا اعتماد تھا، شامیر کے ابو نے فوراً حامی بھر لی۔ شامیر کو ہسپتال سے گھر لے آئے۔ سب بچے جو شامیر کے ساتھ کھیلتے تھے اب شامیر کی یہ کیفیت دیکھ کر اس کے پاس آنے کو تیار نہ تھے۔ پورے گھر میں اداسی چھائی ہوئی تھی۔ شبیر صاحب گھر سے فوراً رحیم بابا کی طرف روانہ ہو گئے۔ رحیم بابا کو شامیر کی طبیعت کا بتایا۔ رحیم بابا نے انہیں روحانی علاج کرنے والے بزرگ کے پاس لے گئے۔ شامیر کی تمام کیفیت سننے کے بعد انہوں نے گلاس میں پانی دم کر کے دیا اور یہ تاکید کی کہ یہ پانی شامیر کو پلا دینا، میں ظہر کی نماز کے بعد آؤں گا، شامیر پر دم ڈالوں گا، اللہ نے چاہا تو وہ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ شبیر صاحب نے گھر آتے ہی شامیر کو پانی پلایا۔ شامیر نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ وہ چھوٹا سا بچہ قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ شامیر کے ابو کے ساتھ مل کر بمشکل 2 گھونٹ پانی شامیر کے حلق سے نیچے اتارا تھا۔ پانی پیتے وقت شامیر کی آنکھیں شدید سرخ ہو رہی تھیں اور وہ چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، مجھے یہ پانی نہیں پینا، مجھ سے دور لے جاؤ۔ پانی پینے کے کچھ دیر بعد چلاتے چلاتے شامیر سو گیا۔ شامیر کو سوتے ہوئے گھنٹہ گزرا تھا۔ سب گھر والے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، آج 2 دن بعد وہ اتنا پرسکون سویا۔ ظہر کے بعد جب وہ بزرگ آئے، شامیر اس وقت بھی سو رہا تھا۔ انہوں نے آتے ہی ایک تعویذ شامیر کے بازو پر باندھا، شامیر پر دم کیا، اس کے بعد سب کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، اللہ نے شامیر پر کرم کیا ہے، اب وہ سو کر اٹھے گا تو پہلے کی طرح نارمل ہوگا۔ کوئی بھی شامیر سے اس بات کا ذکر نہ کرے، جو تعویذ میں نے شامیر کے بازو پر باندھا ہے اسے اتار کر 1 ہفتے بعد پانی میں بہا دیں۔ شامیر کے ابو شامیر کے پرسکون سونے پر مطمئن تھے۔ بزرگ سے کہنے لگے، اللہ نے چاہا میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو میں آپ کی بہت اچھی خدمت کروں گا۔ بزرگ مسکرائے اور اتنا کہا، بیٹا ہماری خدمت یہ ہے جب تمہارا بیٹا ٹھیک ہو جائے تو اس کا باقاعدگی سے صدقہ دیتے رہنا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے روانہ ہونے لگے۔ شامیر کے بابا بزرگ سے سوال کر بیٹھے، اس جگہ پر ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے شامیر کی یہ حالت ہوئی؟ جس کے جواب میں بزرگ نے بتایا، کافی سال پہلے یہاں کے بااثر لوگوں نے یہاں ایک بے قصور مظلوم شخص کا قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے اس جگہ پر جو بھی جاتا ہے اسے نقصان ضرور پہنچتا ہے، کیونکہ اس شخص کو انصاف نہ ملا۔ یہ بتا کر بزرگ چلے گئے۔ کچھ دیر بعد شامیر سو کر اٹھا، وہ بالکل نارمل تھا اور امی کو بھوک کا بتانے لگا۔ شبیر صاحب شامیر کی نارمل طبیعت دیکھ کر سجدہ شکر ادا کرنے لگے، اللہ نے ان کی لاج رکھ لی، ورنہ وہ اپنی بہن اور بہنوئی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ اس واقعے کے بعد کبھی کسی بچے نے اس جگہ کا رخ نہ کیا۔